بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب ہے شہید کے احکام کے بارے میں۔ شہید جو مشہور لفظ ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی اہل ایمان مظلومی کی حالت میں یا اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر لڑتا ہوا کافروں کی ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، اسے شہید کہتے ہیں۔ شہید کا لفظ اسی لیے بولا گیا کہ وہ حاضری دیتا ہے اپنے رب کے پاس، اس طرح کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے مرنے والے ان کو اللہ کے ہاں ایسی حاضری، ایسی مہمان نوازی نصیب نہیں ہوتی۔ شہید شاہد سے ہے، شاہد حاضری دینے والے اور موجود ہونے والے کو کہتے ہیں، یا گواہی دینے والے کو، تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے رزق اور مہمان نوازی کا گویا گواہ ہوتا ہے۔ یا اس اعتبار سے کہ شہید اس کو اس لیے کہا گیا کہ اس کے حق میں گواہی موجود ہوگی، اس کے زخم، اس کا خون، یہ چیزیں اس کے حق میں گواہ ہوں گی اللہ کی بارگاہ۔ تو اس طرح کی وجوہات ہیں، مزید بھی لکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو شہید اس لیے کہا گیا کہ وہ اصل میں جب اپنی جان دے دیتا ہے تو گویا اس نے آخری درجے کی گواہی اس نے ادا کر دی۔ اس سے بڑھ کر کوئی کیا گواہی دے سکتا ہے اسلام کے برحق ہونے کی اور اپنے مسلمان ہونے کی، کہ وہ اپنی جان بھی اس راستے میں دے دے۔ بعض نے کہا شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ موت کے وقت اپنی جنت کا نظارہ کر لیتا ہے، جنت کو دیکھ لیتا ہے۔ دیکھنے والے کو بھی شہید یا شاہد کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الشہید المقتول، شہید جو کہ قتل کیا گیا ہوتا ہے، میتم باجلہ، وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی مرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو قتل کرنے والا قتل نہ کرتا تو وہ زندہ رہتا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی موت کا وہی وقت مقرر تھا۔ قتل کرنے والے نے قتل کر کے اپنے سر گناہ لے لیا۔ قتل کرنے والا اگر قتل نہ کرتا تو تب بھی اس شخص نے اسی منٹ، اسی لمحے فوت ہونا تھا۔ تو وہ اپنے وقت پر ہی مرتا ہے۔ اہل سنت کا یہی مذہب ہے۔ اصل میں بعض باطل فرقے گزرے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر وہ کافر اس کو قتل نہ کرتا تو وہ زندہ رہتا۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، اس لیے کہ گویا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جہاد میں نہ جاتا تو وہ زندہ رہتا، کیونکہ وہ جہاد میں گیا تو کافروں نے اس کو قتل کیا نا۔ یہ تو کافروں اور منافقوں والی بات ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ منافق جو ہے وہ کہتے تھے ایمان والوں کے بارے میں کہ ہمارا مشورہ مانتے نہیں ہیں اور جنگ میں چلے جاتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ ہر مرنے والا اپنے مقررہ وقت پر ہی مرتا ہے۔ والشہید من قتلہ اہل الحرب، شہید کون کون کہلائے گا؟ نمبر 1، جس کو ان کافروں نے قتل کیا جو کافر مسلمانوں سے کوئی معاہدہ، امن کا، صلح کا کوئی معاہدہ نہیں رکھتے، وہ کافر اہل حرب ہوتے ہیں۔ ان کا جب بھی بس چلے گا، جب بھی داؤ چلے گا، وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایسے کافر حربی یا اہل حرب کہلاتے ہیں۔ تو جس کو حربیوں نے قتل کیا ہو وہ شہید ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ بھی شہید ہوتا ہے جسے اپنے ہی ملک کے باغیوں نے قتل کر دیا ہو، اب چاہے وہ باغی لوگ کیا ہوں، اہل البغی، باغیوں نے۔ نمبر 3، وہ شخص بھی شہید ہے قطاع الطریق نے جس کو قتل کیا۔ قطاع جمع قاطع کی، قاطع قطع کرنے والا یعنی کاٹنے والا، اور طریق کہتے ہیں راستے کو۔ تو قاطع طریق کا مطلب ہوا جو مسافروں کا، گزرنے والوں کا راستہ روک کے ان کو لوٹتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں راہزن، راہزن، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں کہتے ہیں قاطع طریق، اردو میں بھی راہزن کہتے ہیں۔ یہ جو سنیچرز ہوتے ہیں، راستوں میں لوگوں سے موبائل، پیسے چھینتے ہیں۔ نمبر 4، وہ بندہ بھی شہید ہے جس کو لصوص جمع لصن کی، لصوص صاد کے ساتھ، جمع کس کی، لص، چور، چوروں نے قتل کر دیا، فی منزلی ہی، اس کے اپنے دکان یا گھر کے اندر، لیلن، عام طور پہ رات کو ہی آتے ہیں چور، اس لیے لیلن لکھ دیا،
اگر دن کو بھی چور آئیں اور گھر والے کو مار جائیں تو وہ شہید ہے۔ وَلَوْ بِمُثَقَّلٍ، اور شہید ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ چھری، تلوار، خنجر، چاقو وغیرہ سے اس کی رگیں کاٹیں، گلے کی رگیں کاٹیں یا جسم میں کہیں اور، ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اگر انہوں نے کسی بڑے ڈنڈے سے اس کے سر میں مار کے اس کو مارا، یا اس کو دھکا دے کر اوپر بلڈنگ سے نیچے گرایا، کچھ بھی، وہ شہید ہے۔ او وجد فی المعرکہ، کتنے؟ 4 ہو گئے تھے، 5واں وہ بندہ بھی شہید ہے کہ مسلمانوں اور کافروں میں جنگ لگی ہے اور لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ یہ بندہ کیسے فوت ہوا، ٹھیک ہے، اور اس بندے کے اوپر زخم ہے، وہ بھی اثر، اس کے جسم پر اثر موجود ہے، زخم وغیرہ موجود ہے۔ او قتلہ مسلم، 5 ہو گئے تھے۔ 6واں وہ بندہ بھی شہید ہے جس کو کسی مسلمان نے قتل کیا ظلماً، اور یہ بندہ مظلوم تھا، عمداً، قتل کرنے والے نے ارادہ کر کے اس کو مارا۔ ایک تو ہوتا ہے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا بھائی، تیز کار چلانے والا، تیز ٹرک چلانے والا، اس کا یہ ارادہ تو نہیں تھا کہ میں آگے جا کے بندہ ماروں گا، تو یہ نہیں، یہ شہید نہیں ہے۔ ڈیفینیشن کے حساب سے نہیں ہوتا، فضیلت کے حساب سے ہوتا ہے، تعریف کے حساب سے نہیں ہوتا۔ او قتلہ مسلم ظلماً عمداً، ایک تو یہ مظلوم ہو، اس کا قصور نہ ہو قتل ہونے والا، اور دوسرا یہ کہ اس کو ارادہ کر کے قتل کیا ہو اس نے، محدد، اور قتل کا ارادہ کنفرم ہوتا ہے تیز دھار چیز سے۔ بھائی اس نے ڈنڈا مارا، ڈنڈے سے قتل تو نہیں ہوتا نا، صحیح ہے، تو اسی لیے قتل کا ارادہ کنفرم نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں لگ گیا اس لیے مر گیا، ورنہ کندھے پہ، کمر میں کہیں لگتا تو نہ مرتا۔ لیکن اگر تلوار سر میں ماری ہے تو تلوار تو جدھر بھی لگے گی وہ بندہ مرے گا ہی، صحیح ہے، تو اسی لیے محدد کی قید ہے یہاں پہ، کاٹنے والی چیز سے مارا، تو اس سے کیا ہوگا؟ کنفرم ہو جائے گا کہ جان سے مارنے کے لیے ہی اٹیک کیا تھا۔ تو یہ بندہ، 6 بندے ہو گئے، یہ تعریف کے حساب سے بھی شہید ہیں۔ جب تعریف کے حساب سے شہید ہوں گے نا تو ان کے بارے میں شریعت کے جنازے وغیرہ کے جو حکم ہیں وہ الگ ہوں گے۔ جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا، یا پیٹ کی بیماری میں فوت ہوا، یا کوئی بھی اس طرح بیماری وغیرہ میں فوت ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بلڈنگ گر گئی، اللہ نہ کرے، دیوار وغیرہ کے نیچے دب کے وہ مر گیا، تو ان کو بھی حدیث میں آتا ہے شہید فرمایا ہے۔ لیکن یہ تعریف کے حساب سے شہید نہیں ہے، ان کا جنازہ عام مسلمانوں کی طرح ہوگا۔ یہ جو 6 بندے ہیں نا جن کا ابھی ہم نے پڑھا، ان کے غسل کفن کے احکام تھوڑے الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیزیں ہو گئی کہ یہ سین ہو ان کے مرنے کے، پھر آگے شرط ہے کہ یہ جو بندہ قتل ہوا ہے نا یہ مسلمان بھی ہو۔ ابھی وہ فلسطین میں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ غیر مسلم لوگ بھی گئے تھے وہاں ان کو کھانا وغیرہ پکا کے دینے کے لیے، ورلڈ سینٹرل کچن والے، تو ان کو بھی اسرائیلیوں نے کیا کر دیا تھا؟ بم مار کے مار دیا۔ تو کیا وہ شہید ہوں گے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ کہ یہ جس کو کافروں نے مارا ہے یہ مسلمان ہو۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا دوست تھا یا وہ مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے خلاف لڑائی بھی کر رہا تھا، پھر بھی وہ شہید نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہوگا تو شہید ہوگا، ٹھیک ہے۔ بالغاً، نمبر 2 بالغ ہو۔ چھوٹے بچے جو کافروں کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں وہ شہید کی ڈیفینیشن میں نہیں آئیں گے۔ شہید کی جو تعریف ہے نا جس کے مطابق آپ اس کو غسل نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ، وہ نہیں ہوگا۔ اچھا، بالغ ہو، خالی ہو حیض، نفاس اور جنابت سے، یعنی اس کے اوپر غسل فرض نہ ہو۔ اگر غسل فرض ہے تو پھر شہید والے احکام میں وہ نہیں جائے گا بلکہ اس کو نہلایا جائے گا۔ حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، یا مرد یا عورت ہیں جن کو جنابت ہے، جن پہ غسل فرض تھا، تو ان کو غسل دیا جائے گا۔ یہ شہید والا حکم دنیاوی اعتبار سے ان کو نہیں ملے گا، ثواب اور آخرت کے اعتبار سے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ایک تو یہ شرط ہو گئی کہ وہ بندہ مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 اس پہ غسل فرض
نہ ہو۔ نمبر 4 ولم یرتص بعد انقضاء الحرب، جنگ رکنے کے بعد اس نے زندگی کا فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ ارتصاص کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا باسی ہو جانا، کسی چیز کا پرانا ہو جانا، یہاں مراد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہو، یعنی اس کا علاج شروع ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، دشمن چلے گئے، اب جناب اس کا علاج شروع ہو گیا، صحیح ہے بھئی، اس کو ڈرپیں لگاؤ، اس کو ٹانکے لگاؤ، اس کی زخم جو ہے ٹھیک کرو، اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 2 گھنٹے اس کا علاج ہوتا رہا، اس کے بعد وہ شہید ہو گیا، تو اب یہ پرانا ہو گیا ہے، اب اس نے زندگی کا فائدہ اٹھا لیا ہے، تو اب اس کا حکم دنیاوی اعتبار سے شہید والا نہیں ہے، یعنی اس کو نہلائیں گے، شہید کو نہیں نہلایا جاتا، اس کو نہلائیں گے۔ اسی طریقے پہ کسی نے کھانا پینا کیا یا کوئی کاروبار کیا، زخمی حالت میں اس نے کہا کہ میرا وہ فلاں مکان بیچتا ہوں، فلاں دکان فلاں سے خریدتا ہوں، یہ چیزیں، تب بھی وہ زندگی کا فائدہ اٹھایا نا اس نے، لیکن کب؟ جنگ بند ہونے کے بعد، دشمن جو بھی حملہ ہو رہا تھا وہ والا حملہ رک گیا، وہ والا حملہ ختم ہو گیا، دشمن چلے گئے، صحیح ہے، تو اب اس کے بعد اگر زندگی کا فائدہ اٹھائے گا تو پھر دنیاوی اعتبار سے شہید نہیں رہے گا۔ اگر جنگ ہی لمبی تھی، جنگ ہی کیا تھی؟ لمبی تھی، جنگ چل رہی ہے، اور اس دوران اس کو کچھ لوگوں نے اٹھا کر اس کا علاج شروع کر دیا، یا اس کو کھانا کھلایا، یا اس کے ساتھ خرید و فروخت بزنس کیا، تو پھر یہ شمار نہیں ہوگا کہ اس نے زندگی کا فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے۔ فَيُكَفَّنُ بِدَمِ وَثِيَابِ، اگر یہ شرطیں ساری ہوں تو اس بندے کو کفن جو پہنایا جائے اس کا خون صاف کیے بغیر پہنایا جائے، اور اسی کے کپڑوں میں کفن پہنا دیا جائے۔ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، اور اس پر جنازہ پڑھا جائے، بلا غسل، بغیر غسل کے۔ وَيُنزَعُ عَنْهُ مَا لَيْسَ صَالِحًا لِلْكَفَنِ، اس کے جسم سے ایسی چیزیں ہٹا دی جائیں جو کفن کے لیے مناسب نہیں ہیں، جیسا کہ فرو، اضافی جیکٹ وغیرہ، جیسے بالوں والے کپڑے ہوتے ہیں نا، بکرے کی کھال کا، دمبے کی کھال کا، بالوں والی، اس کو فرو کہتے ہیں۔ اور حشو ان جیکٹوں وغیرہ کو کہتے ہیں جو اندر سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اندر روئی بھر کے جیکٹ بنائی ہوئی ہے، یا روئی بھر کے کوئی پجامہ موٹا بنایا ہوا ہے، ایسی کوئی چیز اس نے پہنی ہو، وہ چیزیں ظاہر ہے کفن کے مناسب نہیں، ان کو ہٹا دیں۔ والسلاح، ہتھیار بھی اس کے جسم سے ہٹا دیں۔ الدرع، بلٹ پروف جیکٹ وغیرہ جو پہنی ہے وہ بھی درع کہتے ہیں۔ زرہ کو، زرہ کیا ہوتی تھی؟ لوہے کی جیکٹ، تاکہ دشمن جب تیر مارے تو تیر اندر نہ گھسے جسم میں، اس کو درع کہتے تھے۔ تو ایسی چیزیں ہٹا دو۔ آج کل ہیلمٹ ہوتے ہیں فوجیوں کے، لمبے شوز ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہٹا دیں۔ اچھا، وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ فِي ثِيَابِ، اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یزادو، ٹھیک ہے، اضافہ، وَيُنْقَصُ، اور کمی بھی کی جا سکتی ہے، فی ثِيَابِهِ، شہید کے کپڑوں میں۔ آپ کو ضرورت ہے، آپ 1-2 چادریں اور لے کر آ جائیں، اس میں لپیٹ دیں۔ اگر ضرورت نہیں ہے، سردی کا موسم تھا، اس نے مجاہد نے پہلے ہی کپڑے بھی ڈبل پہنے تھے، چادریں بھی لپیٹی ہوئی تھی، تو پھر ضرورت نہیں ہے، پھر بلکہ کم کر دیں، اس کی جیکٹیں وغیرہ ہٹا دیں، صحیح ہے۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے وہ سارے کپڑے شاید دفن کرنے پڑیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ البتہ کریہ نزع جمیعہا، شہید کے سارے کپڑے ہٹا کر سارے نیا کفن پہنانا یہ بری بات ہے، یہ مکروہ ہے۔ آپ نے کہا یار یہ تو 6 دن پہلے اس نے کپڑے بدلے تھے، اس کے بعد تو یہ مسلسل جنگ لڑ رہا تھا، اس کو ٹائم نہیں ملا بیچارے کو، ابھی دیکھو نا یہ 6 دن کی میل کچیل، مٹی، گھی، تیل سب لگا ہوا ہے اس کے کپڑوں پہ، گاڑیوں کا انجن آئل اور کالک، اتارو یار، یہ نیا کفن لے کے آتے ہیں، سارے کپڑے آپ اتار رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہے، شہید کو اس کے اپنے کپڑوں میں دفن کرنا چاہیے۔ وَيُغْسَلُ إِن قُتِلَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا حَائِزًا نُفَسًا، چھوٹا بچہ یا پاگل یا حیض والی عورت یا نفاس والی عورت، یہ اگر قتل ہو گئے تو ان کو تو غسل دیا جائے گا، کیونکہ یہ آخرت کے اعتبار سے تو یقیناً شہید ہیں،
لیکن دنیا کے اعتبار سے کہ جس کو غسل نہیں دینا یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو غسل دیا جائے گا، اور ان کا کفن وغیرہ اگر ضرورت ہو تو وہ باہر سے اضافی پہنا دیا جائے گا۔ اویر تسا، یا بندہ مسلمان تھا، بالغ تھا، اس پہ غسل بھی فرض نہیں تھا، ہوا یہ کہ وہ زخمی ہوا تو اس کے بعد جنگ رکی، اور جنگ رکنے کے بعد اس نے ارتساس پا لیا۔ ارتساس کا اصل ترجمہ تو ہے پرانا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ لیکن ہم یہاں کیا مراد لے رہے ہیں؟ زندگی کا فائدہ اٹھا لیا، صحیح ہے، زندگی کا فائدہ کیوں اٹھا لیا؟ مثال کے طور پر اکلا، اس نے کھانا کھایا، او شریبا، اس نے کچھ پیا، چائے، جوس وغیرہ، پانی، ناما، نیند کر لی، صحیح ہے، تداوا، علاج، دوا کر لی، یا ایسا کچھ بھی نہیں کر سکا، کھانا پینا سونا دوا لینا، لیکن ایک نماز کا وقت ہوش کی حالت میں گزر گیا، اس کو ہوش تھا، وہ لوگوں کی باتیں سمجھ کر جواب دے سکتا تھا، اور اس حالت میں ایک نماز کا وقت پورا نکل گیا، تو نماز کسی کے ذمے ہو جانا یہ بھی زندگی کا فائدہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، نماز کا وقت داخل ہوا، نماز کا وقت پورا ہو کر نکل بھی گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زندگی کا فائدہ اٹھایا کہ نماز آپ کے ذمے لازم ہوئی، آپ کے ذمے قضا ہو گئی نماز، یہ بھی ایک زندگی کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، او نقل من المعرکہ، یا اس کو جنگ سے شفٹ کر دیا گیا، آج کل ہوتا ہے نا ایمبولینس آ جاتی ہے، ایمبولینس میں ڈال کے اسپتال لے جاتے ہیں، جنگ تو نہیں رکی لیکن اس بندے کو وار زون سے، جنگ والی جگہ سے دور لے جایا گیا، امن والی جگہ پر، تو یہ بھی زندگی کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں سے وہ نکل کے چلا گیا۔ البتہ کسی کو جنگ کی جگہ سے اس لیے ہٹایا کہ اگر وہیں پڑا رہنے دیتے تو دشمن کے گھوڑوں، ٹینکوں وغیرہ کے نیچے آ کر مزید زخمی ہو جاتا، اس لیے ہٹایا ہے، تو اس ہٹانے کو زندگی کا فائدہ نہیں کہیں گے، وہ ہٹانا اور تھا جو اس کو ادھر سے لے کر ایمبولینس میں ڈال کے چلے گئے تھے، یہ تو ہے وہیں پر، لیکن اس کو 2 گلیاں 4 گلیاں پیچھے لے گئے ہیں، یا کھلا میدان ہے اگر تو 4-6 میٹر، 20-25 40-50 میٹر اس کو پیچھے کہیں لے گئے جہاں پر دشمن کی توپ ٹینک جیپ وغیرہ نہیں آئے گی، ورنہ اس کے اوپر سے گزرے گی اور یہ کیا ہو جائے گا؟ شہید ہو جائے گا یا مزید زخمی ہو جائے گا۔ اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے اس لیے گھوڑوں کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ او اوسا با اشترا، یا زندگی کا فائدہ اٹھانے میں کیا شامل ہے؟ اس نے وصیت کر دی، یا اس نے بیچا، او اشترا، یا کچھ خریدا، او تکلم بکلام کثیر، یا لوگوں سے خوب باتیں کر لی، خوب باتیں، زیادہ لوگ جس کو کہیں کہ یار اس نے خوب باتیں کی، اچھی طرح ہم سے باتیں کی، تو یہ بھی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے جب وہ خوب باتیں کر لے۔ وَإِنْ وُجِدَ مَا ذُكِرَ قَبْلَ انقضاء الحرب، اگر یہ سارے کام اس نے کیے لیکن جنگ نہیں رکی تھی، جنگ والی جگہ پر ہی تھا اور وہاں پر اس نے کھایا پیا سویا، لوگوں سے باتیں بھی کی، تو اس کو لا یکون مرتسن، اس کو ارتساس نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ تو جنگ کی حالت میں ہی ہے نا، تو ابھی اس کو ارتساس نہیں کہیں گے، پرانا نہیں ہوا، یہ تازہ کیس ہے۔ وَيُغْسَلُ مَنْ قُتِلَ فِي الْمِصْرِ، ایک بندہ شہر کے اندر پایا گیا مقتول حالت میں، اس کو کسی نے قتل کیا ہے، وَلَمْ يُعْلَمْ، اور پتہ نہیں چل رہا، أَنَّهُ قُتِلَ بِمُحَدَّدٍ ظُلْمًا أَوْ قُتِلَ بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ، کہ اس کو تیز دھار آلے سے کسی نے مظلومی کی حالت میں قتل کر دیا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا اور کسی نے اس کو مار دیا ہے۔ کوئی قصور نہیں تھا سے مراد یہ کہ ایسا قصور جس قصور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہوں کہ ہاں جان سے مار دو، قصور تو ہوتا ہی ہے کسی نہ کسی کا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ اس نے کی ہوتی ہے، جبھی دوسرے بندے اس کو مارتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن ایسا قصور، جو قصور کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اجازت ہو جائے کہ ہاں بھائی اس کو جان سے مار دو، اگر ایسا قصور نہیں ہے تو پھر وہ مظلوم ہے، بس سمجھ گئے؟ اب بھائی اس نے جو ہے نا میری پارٹی توڑی، جہاں پر میں نے سامان بیچنا تھا اس نے جا کے بیچ دیا، اب میں سو چھوڑوں گا نہیں، میرا بزنس خراب کیا اس نے، ٹھیک ہے، یا جی جہاں پر رشتہ کرنا تھا اس نے وہاں شادی کیسے کر لی، میں اس کو قتل کروں گا، اللہ کی طرف سے تو اجازت نہیں ہے نا،
بس یہ مظلوم ہے. او قتل بحد قود، یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو اسلامی ضابطے کے حساب سے صحیح قتل کیا گیا ہے، ہمیں نہیں پتہ. بس ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا گلا کٹا ہوا ہے اور وہ ادھر مرا ہوا ہے. صحیح ہے. اب ظاہر ہے اگر تو اس کو اس اسلامی قانون کے حساب سے سزا دے کر مارا گیا ہے تو پھر تو شہید نہیں ہے نا وہ. لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا. جب پتہ نہیں چل رہا تو اس کو یصلی علیہ، اس کو غسل بھی دیں گے، مطلب اس کو دنیا والا شہید نہیں مانیں گے ہم، دنیاوی احکام شہید کے نہیں لگیں گے اس پہ. اس کو غسل بھی دیں گے، کفن پہنائیں گے اور جنازہ پڑھیں گے. جنازہ تو خیر پڑھنا ہی ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ کہ غسل دیں گے اس کو، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو ہم دنیا کی تعریف کے حساب سے شہید قرار دیں یا شہید قرار نہ دیں. یہ تھے شہید کے احکام. اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کے کفن کے اندر اسی کے کپڑوں کو شامل کیا جاتا ہے اور اس کے زخم سے خون وغیرہ نہیں دھویا جاتا، اس کو اسی طرح دفن کر دیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جب اٹھائیں گے تو اس کے زخم اسی طرح تازے ہوں گے جیسے تب تھے جب وہ شہید ہوا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو زخمی کیوں ہے، تو وہ بتائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، پھر بھی اس لیے پوچھیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. جب وہ بتائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بہت زیادہ اعزاز اکرام سے نوازیں گے. تو اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ شہادت کی تمنا اور دعا کی ہے، اور شہادت کے لیے مشکل سے مشکل جہادوں میں، جنگوں میں بھی انبیاء علیہ السلام نے شرکتیں کی ہیں. تو شہادت ایک بڑا اچھا مقام ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں، دیکھیں پہلا جملہ یہی تھا سبق میں کہ شہادت وقت سے پہلے نہیں آتی. ہمارے مرنے کا وہ منٹ، وہ لمحہ، وہ تاریخ، وہ صبح دوپہر یا شام یا رات، وہ لکھی ہوئی ہے. مرنا ہم نے اسی منٹ میں ہے، تو آگے پیچھے تو ہوگا نہیں. تو اگر شہادت کی موت مل جائے تو اجر ثواب اور اللہ کے ہاں لاڈ پیار بڑھ جائے گا ہمارے لیے. صحیح ہے. تو اس لیے شہادت کی دعا کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ ہمیشہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اس طرح کی دعائیں مانگتے تھے. تو شہادت کی دعا بھی کرنی چاہیے. اور جس کی قسمت میں اللہ نے نہیں لکھی ہوتی اس کو شہادت نہیں ملتی. بھائی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کے بعد اور مسلمان ہونے سے پہلے بھی زیادہ زندگی ان کی جنگوں میں گزری ہے، اور آخر میں فوت جو ہوئے تو یعنی طبعی موت فوت ہوئے ہیں. جہاد کے دوران شہید نہیں ہوئے، طبعی موت فوت. اور جب فوت ہو رہے تھے تو اس قسم کا پیغام انہوں نے دیا تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ سوچ کر ڈرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو وہ مجھے دیکھ لیں. میں شہید ہونے کے شوق میں جنگوں کے اندر ہر اس جگہ گھس گھس کے جاتا تھا جس جگہ مجھے مرنے کا یقین ہوتا تھا کہ یہاں میں شہید ہو جاؤں گا ہے، لیکن مجھے شہادت نہیں ملی اور آج میں اپنے گھر میں فوت ہو رہا ہوں. تو اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے اور اللہ رب العزت آزمائش سے بچائے. لیکن جب کبھی موقع ہو تو پھر جو ہے وہ، کیونکہ مرنا تو ہم نے اپنے وقت پر ہی، موت نہیں آئی تو خالد ابن ولید جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے کافروں کے ہاتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمیں عافیت ایمان کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمائے.